أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. والثالث كربة وهو يرفع الاسم وينصب الخبر، وخبره يجيء فعلا مضارعا دائما بغير أن الى آخرها. ہماری بحث افعال مقاربہ میں تھے اور ہم نے کہا تھا کہ افعال مقاربہ کے کل صیغے اور کل افعال جو یہاں پر بیان کر رہے تھے وہ 4 ہیں، جس میں سے عصا اور قادہ کے بارے میں ہم نے مکمل طور پر تفصیل سے پڑھ لیا کہ یہ عمل کیا کرتے تھے، داخل کہاں پر ہوتے تھے، اس کے احکام اور وظائف ہم نے بیان کر لیے۔ تیسری چیز جو ہے کروبہ ہے، یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، یہ بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور اس کی جو خبر ہے فعل مضارع آتے ہیں لیکن بغیر ان کے ساتھ آتے ہیں ہمیشہ۔ اسی طرح ہمارے پاس چوتھی اور آخری جو چیز ہے افعال مقاربہ میں سے جو فعل ہے وہ ہے اوشکہ۔ یہ اوشکہ بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، لیکن اس اوشکہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ کبھی کبھار فعل مضارع ان کے ساتھ بھی آتے ہیں اور کبھی کبھار فعل مضارع بغیر ان کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ یہ اس کا جو افعال مقاربہ ہے اس کے حوالے سے جو تفصیلی اور واضح حکم یہی ہے، لیکن ادھر سے آگے اور بھی علماء کے اقوال ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ افعال مقاربہ یہ جو 4 ہم نے گنے ہیں عصا، قادہ، کروبہ، اوشکہ، یہ نہیں ہے فقط، اس پر انہوں نے اور بھی افعال مقاربہ کو اس پر اضافہ کیا ہے، اور وہ ہے 3 عدد۔ جب اس 3 کو اس 4 کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کل ٹوٹلی 7 افعال مقاربہ ہوں گے جو ہمارے پاس آئیں گے۔ اس میں سے ایک جو ہے جعلہ ہے، دوسرا جو ہے توفقہ ہے، اور تیسرا جو ہے اخذہ ہے۔ یہ 3 بھی افعال مقاربہ کے ضمن میں آتے ہیں اور اسی کے طریقے سے استعمال ہوں گے، لیکن اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ کروبہ کی طرح ہے۔ کروبہ کیا کرتا تھا؟ کروبہ جو ہے اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے تھے، ایک دوسری بات جو خبر کروبہ کے اندر ہوتی تھی وہ بغیر ان کے ساتھ ہوتے تھے، ہمیشہ فعل مضارع بغیر ان کے ساتھ کروبہ کی خبر ہوتی تھی، تو یہ تینوں جو ہے کروبہ کی طرح استعمال ہوں گے، یعنی اسم کو رفع دیں گے، خبر کو نصب دیں گے، اور ان تینوں کی خبر میں فعل مضارع بغیر ان ہوں گے ہمیشہ۔ تو یہ کل ٹوٹلی ہمارے پاس جو افعال مقاربہ ہیں وہ کلیئر ہو گئے۔ اسی سے پہلے ہم اس کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم نوع ثانی عشر کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ والثالث، تیسرا کروبہ ہے۔ اصل میں یہاں پر جو ہے کربہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے کرومہ کے وزن پر ہے، کروبہ۔ وہ ہوا، یہ کربہ جو ہے یرفع الاسم وینصب الخبر، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ وخبرہ، اور اس کروبہ کی خبر جو ہے یجیء فعلا مضارعا دائما، ہمیشہ فعل مضارع آتے ہیں بغیر ان، اور اس کی خبر میں ان نہیں ہوتے، چونکہ ہم نے پہلے جو افعال مقاربہ جن کے گنے ہیں اس میں کبھی ان ہوتے تھے تو کبھی ان نہیں ہوتے تھے، بعض میں ان کا ہونا جائز تھا، ضروری تھا، یہ بھی ہم نے بیان کیا، لیکن کروبہ کی جو خبر ہے فعل مضارع بغیر ان کے ساتھ آتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ مثال نحو کروبہ زید یخرج،
یہاں پر جو ہے کروبا جو ہے فعل مقاربہ میں سے ہے، زید جو ہے اس کا اسم ہو گیا، یخرجو اس کی خبر ہے، لیکن یہاں فعل مضارع آیا ہے لیکن بغیر ان کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ کروبا کی جو خبر ہے بغیر ان فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں۔ تو معنی ہوگا زید کا خروج، یعنی کروبا زید یخرجو اے خروجہ قریب، یعنی زید کا خارج ہونا، نکلنا قریب ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ والرابع چوتھا اوشکا ہے، یعنی افعال مقاربہ میں سے چوتھا جو ہے اوشکا ہے۔ وہ ہوا یہ اوشکا یرفع الاسم وینصب الخبر، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ وخبرہ اور اس اوشکا کی خبر فعل مضارع مع ان او بغیر ان، اس کی جو خبر ہے کبھی فعل مضارع ان کے ساتھ بھی وارد ہوتے ہیں، کبھی فعل مضارع بغیر ان کے ساتھ بھی آتے ہیں، یعنی دونوں طریقہ اس کے اندر جائز ہے۔ کبھی آپ ان کے ساتھ لانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ لے آؤ فعل مضارع جو اس کی خبر بنتے ہیں، کبھی جو ہے بغیر ان کے بھی لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لا سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ مثل یہاں پر مثال دے رہے ہیں، اوشک زید ان یجیء او یجیء، آپ جو ہے اوشک زید ان یجیء او یجیء آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ آپ جو ہے ان کو داخل کر کے خبر بھی بنا سکتے ہیں، اس کو یجیء کو، اس کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یجیء کہہ کر، تو آپ دونوں کر سکتے ہیں۔ اوشک زید ان یجیء او یجیء آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اوشکا جو ہے افعال مقاربہ میں سے ہے، زیدن جو ہے اسم ہے، رفع ہے، فاعل ہے اس کا، یجیع جو ہے اس کی خبر ہے جو کہ فعل مضارع ان کے ساتھ آنے کی مثال ہے، او یجیع جو ہے بغیر ان کے ساتھ آنے کی مثال ہے۔ وقال بعضهم، اب یہاں سے ایک اور بات شروع ہو رہی ہے، وہ یہ کہ بعض علماء نحویین نے کہا ہے ان افعال المقاربۃ سبعۃ، افعال مقاربہ کل ٹوٹل ہمارے پاس 4 نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کتنے ہیں، 7۔ هذه الاربعۃ المذکورہ، تو یہ 7 کہنے سے الگ 7 نہیں ہے جو اس 4 کے علاوہ، بلکہ یہی 4 جو گزر چکے ہیں، یعنی عصا، کادا، کروبا، اوشکا، یہ 4 اس پر جو ہے اضافہ ہے، وجعلہ یعنی 5واں، وطفقہ 6واں، واخذا 7واں، یہ کل ٹوٹلی 7 جو ہے افعال مقاربہ ہے ہمارے پاس۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مُرَادِفَةٌ لِكَرُبَہ، یہ تینوں کروبہ کی طرح ہے، یعنی جعلہ، طافقہ، اخذہ، یہ تینوں افعال مقاربہ جو بعض علماء نے اضافہ کیا ہوا ہے یہاں پر، اس کی جو مرادف ہے وہ کروبہ ہے۔ کروبہ میں کیا ہوتا تھا، اسم کو رفع دیتا تھا، خبر کو نصب دیتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، اور اسی طرح خبر کروبہ جو ہے بغیر ان کے ساتھ ہوتی تھی ہمیشہ، تو یہاں پر بھی بغیر ان آئیں گے ان کی خبر۔ وَمُوَافِقَةٌ لَهُ، یعنی کروبہ کے موافقت میں ہوں گے، فی الاستعمال، استعمال کے حوالے سے بھی، یعنی جس طرح کروبہ استعمال ہوتے ہیں افعال مقاربہ میں، یہ تینوں جعلہ، طفقہ اور اخذہ یہ بھی انہی کے معنی میں استعمال ہوں گے۔ تو یہ افعال مقاربہ کی جو ہے بحث یہاں سے ختم ہو گئی، جو کہ کل ٹوٹلی ہمارے پاس 7 معنی اور 7 افعال جو یہاں پر بیان کیا ہے وہ بیان ہو گئے۔ آگے ہے نوع ثانی عشر، 12واں نوع، جو کہ عوامل اجتماعی میں ہم نے کہا تھا کہ 13 نوع کو بیان کریں گے، الحمدللہ ان میں سے 11 نوع ہمارے ختم ہو گئے، تو اب 12ویں نوع میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو نوع ہے اس میں افعال مدح و ذم کو بیان کر رہے ہیں۔ افعال مدح ذم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف کرنا ہو تو آپ اس کو عربی میں کہتے ہیں مدح کرنا، یعنی ایسے الفاظ لائے جس کی اس کی مدح کرے، اس کی مدح کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی جو ہے توصیف کی جائے، اس کو افعال مدح سے بیان کیا جاتا ہے، افعال مدح اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کسی کی مذمت کرنی ہو، تذلیل کرنا ہو، یا کسی کی قباحت کو واضح کرنا ہو،
پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ انسان برا ہے یا اچھا ہے، لیکن آپ مذمت کر کے اس کی برائی کو واضح کرنا چاہتے ہیں. یا مثلا اسی طرح افعال مدح میں کسی کی اچھائی ہمارے لیے معلوم نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کی مدح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ سب سے بہترین انسان ہے، تو ادھر سے اس کی شخصیت ابھر آتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. تو یہ افعال مدح کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں. ویسے وہ موجود دونوں ہوتے ہیں خارج میں، یعنی خارج میں مدح بھی انسان کی ہو رہی ہوتی ہے، ذم بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے آپ الفاظ کے ذریعے سے اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے، یہ برا ہے، اس طریقے سے. تو اس کو افعال مدح و ذم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اب یہ افعال کتنے ہمارے پاس جو افعال مدح و ذم جس کو کہیں گے ہم، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ 4 افعال مدح و ذم کو بیان کر رہے اس نو میں. ان میں سے سب سے پہلا افعال مدح و ذم میں سے نعمہ ہے. نعمہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا، یعنی کسی کی اچھائی کو بیان کرنا ہو، کسی کی تعریف کرنا ہو، تو آپ اس کے لیے نعمہ کو استعمال کرتے ہیں. اصل میں یہ نعمہ جو ہے نعمہ سے ہے. تو نعمہ کیسے بنا؟ فرماتے ہیں نعمہ جو ہے اصل میں نعمہ سے تھا، تو فاعل فعل میں سے ہم نے وہاں پر جو حرکت تھی اس کو چینج کر لیا. اس کو پہلے سے جو ہے کسرت ہے، ہم نے اس کسرے کو چینج کر کے وہاں پر جو ہے اس کے فاعل فعل پر جو ہے کسرہ لگا دیے. کیوں کسرہ لگا دیے؟ چونکہ عین الفعل کی حرکت کی اتباع کرتے ہوئے. نعمہ تھا، فتحہ تھا، ہم نے اس فتحے کو کسرے میں چینج کیا عین الفعل کی اتباع کرتے ہوئے، تو پھر ہو گیا نعمہ. نعمہ یہ یعنی نون پر بھی کسرہ، عین پر بھی کسرہ. پھر ہم نے اس کسرے کو، عین الفعل کی کسرے کو ساکن میں بدل دیا. کیوں؟ چونکہ عربی زبان جو ہے زبان پر تخفیف کرنے کے لیے ہوتا ہے، ثقیل ہونے کے لیے نہیں ہوتا، سنگینی کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تو ہم تخفیف کے لیے دو کسرہ پڑھنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے ہم نے نعمہ سے نعمہ بنا دیا. تو یہ اس کی اصل ہے، نعمہ تھا، پھر جو ہے فتحہ کو عین الفعل کی اتباع کرتے ہوئے فاعل فعل کی حرکت کو کسرے میں چینج کیا، اور عین الفعل کی حرکت کو ہم نے ساکن میں بدل دیا تخفیف کے لیے، تو پھر نعمہ بن چکا. اور یہ نعمہ جو ہے فعل مدح کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کسی کی آپ نے اچھائی کو بیان کرنا ہو تو یہ نعمہ کے ذریعے سے آپ اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، آپ اس کو واضح کر سکتے ہیں. اور اس کی جو فاعل ہوتے ہیں، نعمہ کے جو فاعل ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے یہاں پر موجود ہیں. ایک جو ہے کبھی کبھار اس کا جو فاعل ہوگا وہ اسم جنس اور معرف باللام کے ساتھ ہوگا. اسم جنس اور معرف باللام، یعنی نعمہ کا فاعل اسم جنس اور معرف باللام کے ساتھ ہوگا. جیسے مثال یہاں پر دے رہے ہیں نعم الرجل زید، تو نعمہ جو ہے افعال مدح میں سے ہے، الرجل اسم جنس بھی ہے اور معرف باللام بھی ہے، اس کے بعد جو ہے زید او مخصوص بالمدح والا ہے. تو اس طریقے سے اس کی ہم تفصیل بعد میں تطبیق کرتے وقت پھر اس کی توضیح کریں گے. ایک یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار اس کی جو فاعل ہوتی ہے وہ اضافہ ہوتا ہے کسی اور معرف باللام کی طرف. جیسے نعم صاحب الرجل، صاحب الرجل زید، تو آپ جو ہے نعم صاحب الرجل زید، یہ جو ہے یہاں پر صاحب جو ہے نعمہ کا اسم ہے. اب یہ جو فاعل ہے یہ اضافہ ہوا ہے کسی اور اسم کی طرف جو کہ معرف باللام ہے، یعنی صاحب جو ہے فاعل ہے نعمہ کے لیے، یہ اضافہ ہوا ہے کسی اسم معرف باللام کی طرف. تو یہ 2 طریقہ ہو گیا نعمہ کے فاعل کی 2 صورت. تیسری صورت جو ہے نعمہ کا فاعل کبھی کبھار ضمیر مبہم مستتر ہوتا ہے، اور یہ جو مبہم ضمیر ہے وہ ممیز ہوتا ہے کسی نکرے منصوبہ کے لیے. اس کی مثال نعم رجلا زید، تو یہاں پر نعمہ جو ہے افعال مدح میں سے ہے، رجلا تمیز ہے، زید مخصوص بالمدح ہے. ہم اس کی بھی تفسیر انشاءاللہ تطبیق کرتے وقت اس کی تفصیل بیان کریں گے.
تو ان تین عناوین کو دیکھا جائے تو نیما کے فاعل کی حالات ہیں، کبھی وہ معرف باللام کے ساتھ، کبھی معرف باللام کی طرف اضافہ کے ساتھ، کبھی ضمیر مبہم ممیز اور نکرہ منصوبہ اس کی تمیز آنے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ تین قسم کے جو ہے فاعل ہے اس کے اندر۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ کبھی کبھار جو ہے مخصوص بالمدح والی چیز کو نیما کے اندر حذف کیا جاتا ہے، مخصوص بالمدح کو جو ہے وہاں سے حذف کیا جاتا ہے۔ اب مخصوص بالمدح کس کی تعریف کر رہا ہے؟ مخصوص بالمدح سے یہ پریشان ہوئی ہے کسی کہتے ہیں، بلکہ مخصوص بالمدح سے مراد یعنی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس بندے کے نام کو حذف کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ چونکہ اس پر کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں فلاں بندہ مراد ہے۔ آپ نہ بھی لے لیں زبان سے، آپ بے شک آپ اس کا نام نہ لیں، لیکن وہاں پر اس کو مراد لیا گیا ہے، وہی بندہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ جیسے کہ نعم العبد، بہترین بندہ، اب یہاں پر جو ہے مخصوص بالمدح جو ہے یہاں پر حذف کیا گیا ہے، تو اب اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اور اسی طرح جو ہے شرط مخصوص میں یعنی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے فاعل کے ساتھ مطابقت ہونا اس نیما کے اندر ضروری ہے۔ یعنی اگر فاعل جو ہے مفرد ہو، فاعل تثنیہ ہو، فاعل جمع ہو، فاعل مذکر ہو، فاعل تثنیہ ہو، تو مخصوص بالمدح کے لیے بھی مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث کا ہونا ضروری ہے، مطابقت ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہوں گے تو وہاں پر اور بھی یعنی نحوی عنوان پر جو ہے مسائل پیش ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیسا، جس کو ہم انشاءاللہ وقت رہے تو ہم بیان کریں گے، نہیں تو پھر آئندہ درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو النوع الثانی عشر، 12واں نوع، افعال المدح والذم، افعال مدح اور افعال ذم کے بارے میں ہے۔ وہی یہ افعال مدح کسی کی تعریف کرنا، وہ افعال ذم کسی کی مذمت کو بیان کرنا، یہ والے افعال ہمارے پاس اربعۃ، 4 ہے۔ وہی اربعۃ، یہ 4 افعال ہیں۔ الاول، سب سے پہلا جو ہے نعمہ ہے۔ اصلہ، اس نعمہ کی اصل نعیمہ ہے، نون پر فتحہ فاعل فعل پر، عین الفعل پر جو ہے کسرہ اور لام الفعل پر فتحہ، نعیمہ۔ بفتح الفاء یعنی فاعل فعل پر فتحہ، وکسر العین، عین الفعل پر کسرہ، فکسرت الفاء اتباعا للعین، پھر ہم نے فاعل فعل کو فتحے سے کسرے میں چینج کیا چونکہ اتباع کرتے ہوئے عین الفعل کی، چونکہ عین الفعل پر کیا تھے؟ کسرہ تھے، نعیمہ میں عین پر جو ہے کسرہ تھے، تو ہم نے اس کی اتباع میں نون پر جو فاعل فعل تھا اس پر بھی جو فتحہ تھا اس کو کسرے میں چینج کیا، تو نعیمہ بن گیا۔ نعمہ سے نعیمہ تھا اور نعیمہ بن گیا۔ پھر ثم اسکنت العین، ہم نے پھر عین الفعل کو ساکن قرار دیا، کسرہ تھے وہاں سے اس کو ہٹا کر ساکن دے دیا، کیوں؟ للتخفیف، خفت کے لیے، تو فصار نعمہ، تو وہاں پر جو ہے نعمہ بن گیا نعیمہ سے۔ وہ ہوا یہ نعمہ فعل مدح، فعل مدح ہے۔ وفاعلہ، اب یہاں سے اس کی فاعل کی جو ہے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ ہم نے بیان کیا پہلے کہ فاعل کی 3 حالتیں، اس کی فاعل کے آنے کی 3 خصوصیات ہیں جو الگ الگ طریقے سے آتے ہیں، جس کو ہمیں پہچانے کی ضرورت ہے یہاں پر۔ وفاعلہ، اس نعمہ کا فاعل قد یکون اسم جنس معرفا باللام، اسم جنس اور معرف باللام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فرق ہے، اس میں جنس کسے کہتے ہیں، معرف باللام کسے کہتے ہیں۔ حقیقت میں بعض علماء نے اس کو ایک شمار کیا ہے، بعض نے اس کے درمیان فرق واضح کیا ہے۔ اس میں جنس میں جو ہے معین شخص مراد نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے اندر گھس سکتا ہے، یعنی مثلا انسان کہے تو عمر، بکر، عثمان، فلان، سب کچھ اس کے اندر آ سکتے ہیں، ہر کوئی بدلیت میں اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ معرف باللام میں ایسا نہیں ہوتا، معرف باللام میں فلاں شخص کے معین ہوتا ہے لیکن وہ معین ہمارے نزدیک واضح نہیں ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے بہرحال موجود ہے، بہرحال یہ ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ قد یکون اسم جنس، اس میں جنس ہوتا ہے نعمہ کا فاعل،
ساتھ ساتھ معرفن باللام، لام کے ساتھ تعریف کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس شخصیت کی تعریف لام کے ذریعے سے، الف لام کے ذریعے سے کر رہا ہوتا ہے۔ مثل نعم الرجل زید، ہمیں پتہ نہیں تھا پہلے کہ کون اچھا ہے، آپ نے کہا لوگوں میں سے سب سے بہترین جو ہے زید ہے، اب ہماری ذہن اور توجہ جو ہے اس کی طرف مبذول ہو گئے۔ تو نعم الرجل، الرجل ایک تو جو ہے اسم بھی ہے، فاعل ہے نعمہ کے لیے، اور ساتھ ساتھ معرف باللام بھی ہے، الف لام ہے الرجل پر، تو یہ اس کے لیے فاعل، زیدن اس کے لیے مخصوص بالمدح، جس کی تعریف کر رہا ہے، یعنی جس کی تعریف ہو رہی ہو اس کو مخصوص بالمدح سے آپ تعبیر کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چونکہ بعد میں ہمارے لیے اس کا بہت اس سے ہم نے کام لینا ہے۔ فالرجل، پس یہاں پر رجل جو ہے مرفوع، یہاں پر نعم الرجل زیدن کی دو ترکیبیں کی ہے، دو ترکیبیں یہاں پر بیان ہوئی ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ فالرجل مرفوع، رجل کیا ہے؟ مرفوع ہے، بِأَنَّهُ فَاعِلُ نعمہ، کیوں یہ الرجل مرفوع ہے؟ چونکہ یہ نعمہ کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، ایک وَزَيْدٌ مخصوص بالمدح، اور یہ زید نعم الرجل زیدن میں زید کیا ہے؟ مخصوص بالمدح ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، اور یہ بھی مرفوع، یہ بھی مرفوع ہے بِأَنَّهُ، کیوں یہ مرفوع ہے زید؟ مبتدا، چونکہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ وَنِعْمَ الرَّجُلُ، اور یہ جو نعم الرجل جو بیان ہوا ہے وہ خبرہ مقدم علیہ، یہ خبر مقدم ہے اور زید اس کے لیے کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، تو یہ ایک ترکیب ہو گئی اس کی۔ یعنی بعض علماء نے کہا ہے کہ نعم الرجل میں نعمہ افعال مدح، الرجل جو ہے اس کے لیے فاعل، اور زیدن جو ہے یہ بھی فاعل مرفوع ہے، چونکہ یہ خبر مبتدا مؤخر ہے، اور نعم الرجل جو ہے وہ خبر مقدم ہے۔ یہ ایک ترکیب ہو گیا جو بیان ہو گیا۔ دوسری ترکیب اب بیان ہو رہے ہیں، او مرفوع، یا جو ہے الرجل مرفوع ہے بِأَنَّهُ، کیوں مرفوع ہے؟ خبر مبتدا محذوف، چونکہ یہ کسی مبتدا محذوف کے لیے خبر ہے۔ اب یہ مبتدا محذوف ہم کہاں سے لے آئے؟ فرماتے ہوا ہوا الضمیر تقدیر ہو، وہ مبتدا محذوف ضمیر میں ہوگا، وہ اس طرح ہوگا تقدیر ہو نعم الرجل، بہترین مرد ہے، ہوا وہ کون ہے؟ ہوا زید، وہ زید ہے، تو یہاں پر فیکون التقدیر الاول، تقدیر اول میں پہلے والے تقدیر میں ہو گیا جملۃ واحدہ، ایک ہی جملہ، جو کہ جملہ فعلیہ سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ نعم الرجل جو ہے جملہ فعلیہ خبر مقدم، زیدن جو ہے مبتدا مؤخر، ایک ہو گیا۔ وعلی التقدیر الثانی، اگر آپ دوسری ترکیب کریں تو جملتين، یہاں پر دو جملہ ہے، دو جملہ ہے، وہ دو جملہ جو ہے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ مثلا ایک جملہ فعلیہ ہے اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے۔ نعم الرجل جملہ فعلیہ کی مثال ہے، اور ہوا زیدن جو ہے جملہ اسمیہ کی مثال ہے، تو یہاں پر دو جملے ہوئے، تو یہ جو ہے دو ترکیب ہے اس نعم الرجل زیدن کے اندر، چونکہ ایک میں ہوا کو ضمیر میں رکھا اور زید کو جو ہے اس کے خبر بنا دیے، اور پہلے میں جو ہے نعم الرجل میں نعمہ کو فعل اور اس کو فاعل بنا دیے، تو ایک جملہ فعلیہ اور دوسرا جملہ اسمیہ، یہ دو۔ یہ ایک بات ہو گئی جو کہ نعمہ کے فاعل کی ایک حالت تھی جو کہ معرف باللام ہوتے تھے، وہ فاعل۔ وقد یکون، دوسری صورت بیان کر رہے جو کہ فاعل ہوتا ہے نعمہ کے لیے۔ وقد یکون فاعلہ، کبھی کبھار اس نعمہ کا فاعل جو ہے اسما مضافا، اسم ہوتا ہے، لیکن وہ اسم کی حالت یہ کہ وہ مضافا، اضافہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ الی المعرف باللام، اس اسم کی طرف اضافہ ہوتا ہے جس کے اندر تعریف اس کی یہ ہو رہی ہو کہ الف لام کے ذریعے سے۔ نحو، مثال کے طور پر نعم صاحب الرجل زید، تو یہاں پر نعمہ جو ہے افعال مدح، صاحب جو ہے فاعل نعمہ، الرجل جو ہے یہ معرف باللام ہے، اب اس کی طرف جو ہے صاحب اضافہ ہو رہا ہے، تو کبھی کبھار ہم نے یہ کہنا یہاں پر کہ جو نعمہ کا فاعل ہوتا ہے وہ کسی اسم کی طرف اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اسم کی حالت اس طرح ہوگی کہ وہ الف لام کے ذریعے سے تعریف ہو رہی ہوگی اس کی، زید جو ہے مخصوص بالمدح۔
یہ دوسری حالت ہو گئی، بیان ہو گیا، ختم ہو گئی. وقد یکون، کبھی کبھار، یہ تیسری حالت کو بیان کر رہا ہے. یعنی نیما کے فاعل کی تیسری حالت اس طرح ہوگی کہ ضمیرن، اس کا فاعل یعنی نیما کا فاعل ضمیر ہوگا، مستترن، مستتر ہوگا، یعنی ضمیر ہوگا، یعنی ضمیر مبہم ہوگا، وہ معلوم نہیں ہوگا کہ کون ہے. ساتھ ساتھ مستترن، چھپا ہوا ہوگا. اور یہ جو ضمیر مستتر ہے، یہ عبارت تھوڑا سا دقت ہے، چونکہ سارے جو ہے نصب کے ساتھ مفرد کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو یہاں اشتباہ ہوگا، اس لیے اس کو دقت سے دیکھیں. وقد یکون ضمیرا، کبھی یہ جو فاعل نیما ہے وہ ضمیر میں ہوں گے، ایک صفت ضمیر ہوگی. مستترن، دوسری صفت استتار میں ہوں گے، ظاہر نہیں ہوگا، ایک دوسری صفت. تیسری صفت یہ کہ ممیزن، یہ ممیز ہوگا کس کے لیے؟ اب آگے اس کی تفصیل کر رہے، با اس کی توضیح کر رہے. بنکرۃ منصوبۃ، کسی نکرے منصوبہ کے لیے یہ ممیز ہوگا اور وہ تمیز ہوگا نکرہ منصوبہ. مثال کے طور پر یہاں بیان کرتے ہیں نعم رجلا زید، نعم رجلا زید. اب یہاں پر نعمہ کیا ہے؟ افعال مدح میں سے ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی، وہ ہوا ہوگا، جو اس کے اندر جو ہے مبہم بھی ہے، ضمیر بھی ہے، مستتر بھی ہے. تین صورت ہو گئی. اور ساتھ ساتھ یہ جو ضمیر یہاں پر نعمہ کے اندر جو، چونکہ نعمہ فعل ہے اس کے اندر ہوا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے، چونکہ نعمہ جو ہے فعل ہے تو اس کے اندر ہوا ہوگا. تو یہ جو ضمیر یہ ممیز ہوگا، ممیز. رجلن جو ہے اس کی تمیز ہوگی، یعنی نعم ہوا رجلن زیدن، تو زیدن جو ہے اس کے لیے مخصوص بالمدح. تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر ضمیر ممیز مستتر مبہم، ساتھ رجلن جو ہے نکرہ منصوبہ اس کی تمیز، اور زید جو ہے مخصوص بالمدح، ہم اس کے لیے تعبیر کر سکتے ہیں. والضمیر، یہ جو ضمیر ہے نیما کے اندر، المستتر جو چھپا ہوا ہے نیما کے اندر، عائدن، اس کی صفت یہ کہ وہ پلٹنے والی ضمیر ہے، مرجع رجوع کرنے والی ہے، پلٹنے والی ہے. کس کی طرف؟ الی معہود ذہنی، الی معلوم ذہنی. آپ معہود کو معلوم کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس چیز کی طرف پلٹنے والی ہے جو ہمارے مخاطب اور متکلم کے درمیان کیا ہے؟ معلوم ہے. یعنی نعم رجلا زید. اب آپ اس کے اندر جو نعمہ کے اندر جو ہوا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مخاطب اور متکلم کے درمیان وہ عہد ذہنی بن چکا ہے. یعنی مثلا فرض کریں، عہد ذہنی کیسے ہوتا ہے؟ دو بندہ جو ہے ایک گھنٹے سے ایک ہی موضوع پر بات کر رہا ہے. مثلا فرض کریں وہاں دو بندے کسی امر کے بارے میں بات کر رہا ہے. اب ایک گھنٹے کے بعد ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی نعم ہوا رجلا زید، تو یہاں پر ہوا واضح طور پر بیان ہوں گے، چونکہ وہ ایک گھنٹے سے اسی آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو یہ عہد ذہنی ہو چکا ہے. اب یہ بندہ جو ہے ہوا کہنے کے باوجود بھی وہ مخاطب جو ہے وہی سمجھ اس کو آ جائیں گے جو اس نے پہلے بیان کیا ہے. تو ضمیر جو ہے دیکھنے میں ضمیر ہے، لیکن ہمارے ہاں معلوم ہوتا ہے، وہ مبہم نہیں ہوتا ہے. تو یہ عہد ذہنی سے تعبیر کریں گے اس کو. یہ ایک بات ہوگی جو ختم ہو گیا. وقد یحذف المخصوص، کبھی کبھار نیما کے مخصوص بالمدح کو حذف کیا جاتا ہے، چونکہ نیما اس لیے مخصوص بالمدح، وہ الا مخصوص آپ کہہ سکتے ہیں، اگر ضم کے لیے ہو تو بھی کہہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. کبھی مخصوص نیما کو حذف کیا جاتا ہے اذا دل علیہ القرینہ. یہ حذف کرنا تب جائز ہے، ایسے جائز نہیں ہے، بلکہ جائز اس وقت ہوگی جب اس پر کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہو کہ یہاں پر کوئی چیز حذف ہو چکا ہے اس پر. مثال کے طور پر یہاں دے رہے ہیں نعم العبد، تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا بندہ. اب اس کی اصل کیا ہے؟ ای نعم العبد ایوب، بہترین بندہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے. قرآن کی آیت ہے اس لیے. تو یہاں پر جو ہے آپ اس کو کوئی اور مثال بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ آیت قرآنی ہے، اس لیے آپ کہیں گے بہترین بندہ ہے ہمارا کون؟ ایوب. اب یہاں پر نعم العبد آپ پڑھ سکتے ہیں ایوب کو چھوڑ کر. کیوں؟ چونکہ ہم اس سے پہلے کس چیز کی بات کر رہی تھی؟ قرینہ ہمارا کیا تھا؟ سیاق آیت تھی انا وجدناہ صابرا،
वजदनाहु साबिरन, यानी हजरत अय्यूब के बारे में हम कह रहे थे कि ये साबिर इंसान है। अब आगे आकर हम कहते हैं कि निअमल अब्दु, तो आयत की सियाक हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो है निअमल अब्द से मुराद अय्यूब ही है। वलकरीना सियाकुल आयत, सियाकुल आयत चूंकि इससे पहले वाली आयत जो है वहां पर जो बयान हो रही है वो इन्ना वजदनाहु साबिरन हजरत अय्यूब के बारे में है, तो यहाँ पर निअमल अब्द से मुराद भी हजरत अय्यूब मुराद ही है। ये एक बात हो गई। तब जाके आपके लिए मखसूस से नेमा को हज़्फ़ करना जायज है। और इसी तरह दूसरी चीज जो मखसूस के बारे में यहां बात करना चाहते हैं वो ये कि वशर्तुल मखसूसी अन यकूना, मखसूस के अंदर दूसरी शर्त भी है। वो क्या है? अन यकूना, ये मखसूस का होना शर्त है मुताबिकन लिफाइलिन, यानी नेमा की जो फाइल है उसके साथ मुताबिकत होना भी शर्त है। किस इनवान पर? अब उसकी तफसील आ रहे हैं। फिल इफरादी, मुफरद होने में, व तस्नियती, तस्निया होने में, वल जमई, जमा होने में, व तज़कीरी, मुज़क्कर होने में, व तानीस, मुअन्नस होने में, यानी इन सब में अगर आप फाइल मदह को, फाइल मदह जो फाइल नेमा जो है, अगर वहां पर आप कहें कि मुफरद है, तस्निया है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, तो मखसूस बिल मदह जो है वो भी मुफरद, मुज़क्कर, तस्निया, जमा, इन सब में उस फाइल के मुताबिकत होना शर्त है। अगर वो तस्निया है तो यहाँ पर तस्निया, वहां पर जमा है तो यहाँ पर भी जमा, इस तरीके से होना चाहिए। मिसाल अभी दे रहे हैं, मिसाल निअमर रजुलु ज़ैदुन, तो यहाँ पर निअमर रजुलु ज़ैदुन में मखसूस बिल मदह ज़ैद है, ये मुताबिक है। ज़ैद मुफरद मुज़क्कर है, और रजुल फाइल भी नेमा का जो है मुफरद मुज़क्कर आया है एक। व निअमर रजुलान ज़ैदन, फाइल नेमा जो है मुफरद तस्निया मुज़क्कर है, तो अज़्ज़ैदान तस्निया मुज़क्कर मखसूस बिल मदह भी जो है तस्निया मुज़क्कर आया है। व निअमर रिजालु ज़ैदुन, अब रिजाल जमा रजुल है, अब यहां पर फाइल नेमा जो है जम मुज़क्कर आया है, तो मखसूस बिल मदह जो है जिसकी मदह कर रहे हैं बहुत सारे ज़ैद जो अच्छा है उसमें से ज़ैदून भी जो है जम मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है। व निअमतिल मरअतु हिंदुन, बेहतरीन औरत है हिंदा, तो अब यहां पर निअमत में ये जो अफ़ाल मदह है, अब अल मरअ जो है मुफरद मुअन्नस है, तो हिंदुन मखसूस बिल मदह जो है मुफरद मुअन्नस आने की मिसाल है। व निअमतिल मरअतानी हिंदातुन अल हिंदानी, तो यहाँ पर अल मरअतान जो है फाइल नेमा जो है वो तस्निया मुअन्नस आया है, तो इसका मखसूस भी तस्निया मुअन्नस आया है जो कि अल हिंदानी है। इसी तरह व निअमत अन्निसाउ अल हिंदातु, निअमत जो है अफ़आल मदह में से है, मदह में से है, और अन्निसा जो है जम मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है जो कि फाइल नेमा है, तो यहाँ पर मखसूस बिल मदह जो है अल हिंदात भी जम मुअन्नस आने की मिसाल है। तो यहाँ पर जो है बयान हुआ कि फाइल जो नेमा होता है, मखसूस बिन नेमा होता है, वो अपने फाइल के साथ मुताबिकत होना शर्त है। मुताबिकत जो है कभी मुफरद होने में होते हैं, कभी तस्निया होने में, कभी जमा होने में, कभी मुज़क्कर होने में, कभी तस्निया होने में। वस्सानी बेसा, इंशाअल्लाह इसको हम कल जिक्र करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैतिही अत्ताहिरीन।